اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ خوبصورت محفل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہاں جمع ہونا ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا رہا ہے. یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیونکہ میلاد کی محفل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت اور عقیدت کرنے کی خاطر ہم یہاں جمع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایمان کی اصل ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق جو ہے، جو تعلق رسالت ہے، اس کے بعد وہی ایمان کا سب سے بنیادی جو مقصد ہے عقیدہ توحید اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو نکال کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق کو چھوڑ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے غلامی کا رشتہ ہے اس کو قائم کیے بغیر کوئی صاحب ایمان ہونے کا تصور بھی کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں بیان فرمایا، وہیں ایک انداز اللہ کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا بیان کا ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی نہیں، یہ جو فرمائے وہ مجھ اللہ کی وہی ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی فرما دیں وہ ایسا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی بات مانی جائے وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بات کا ماننا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ مومن ان سے کیا ملا، اللہ اس کو مل گیا، کافر ان سے کیا پھیرا، اللہ ہی سے پھر گیا. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مانے وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کا کہا مان رہا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کر دے وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے. جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ جس نے میری بات کو مانا ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات کو مانا، اور جس نے میری بات کا انکار کر دیا ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا. جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کر دی انہوں نے. حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جس نے ان کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مان لیا، اور جس نے ان کی بات کا انکار کر دیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا. یہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اگر کوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا اس بار انکار کر رہا ہے، اللہ نے اس کو قرآن کی نص بنا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، جیسے اللہ تعالیٰ کا کہا ماننا، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا جیسے اللہ کے فرمان کا انکار کرنا. ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب آج اگر کوئی ہم سے سوال کرے، آج ہمارے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی دین میں حدیث کی کیا ضرورت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ذکر کی کیا ضرورت ہے. ہم نے پوچھا کہ آپ کو اس سوال کی کیا ضرورت پڑی، تو کہا یہ ہم کسی بھی اختلاف نہیں کرتے، اپنے نوجوانوں کو جو ہم سے اپنے عقائد کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی خاطر ان کے جواب میں کہا کہ بھئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن جب موجود ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہوگی.
ہم نے کہا کہ اس میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس میں آپ کے پاس کہاں سے ذہن میں بات آ گئی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا بس قرآن ہی سب سے اتھینٹک ہے. جب سارے علم کا خزانہ قرآن ہے، سارے علم کی بنیاد قرآن ہے، جب اللہ کا کلام موجود ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی اہم ہے. اب حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے. اگر یہ کہا جائے کہ بھی قرآن کے ہوتے حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ اس بات پہ آپ کی توجہ چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے اور پھر فرماتے کہ یہ قرآن ہے. مثال کے طور پہ حضور نے ایک سورت تلاوت فرمائی یا چند آیات تلاوت فرمائی، وہ مکمل ہوا، خاصے وہی صحابہ لکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام خاموش ہوئے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. اب کیا یہ جملے قرآن کہلائیں گے؟ نہیں. کیا صحابہ قرآن اترتے خود بھی سنا کرتے تھے کہ خاطر وہی صحابہ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اب یہاں تک قرآن ہے، آگے جو حضور فرمائیں گے وہ حضور کا اپنا فرمان ہوگا؟ جواب ہے نہیں. کیا حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے تھے یا کیا کوئی فرشتہ اتر کے بتاتا تھا کہ یہاں سے یہاں تک قرآن تھا، اب آگے جو حضور فرمائیں گے وہ حضور کا اپنا فرمان ہے؟ جواب ہے نہیں. حضور علیہ السلام خود قرآن کی تلاوت فرماتے اور پھر فرماتے کہ یہ قرآن ہے. بھری کائنات میں قرآن کی اس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے. اب آپ بتائیے یہ جملے کیا کہلائیں گے؟ یہ جملے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. اور بھری کائنات میں قرآن کی اس حدیث کے علاوہ کوئی دلیل نہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ قرآن ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے تو پھر یہ بتایا جائے گا کہ قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ایک بات اور یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک قرآن کے ساتھ حدیث کی اضافت نہیں کی جائے گی دین کی عمارت مکمل نہیں ہوگی. دین پہ نہ سمجھنا ممکن ہوگا اور نہ دین پہ چلنا ممکن ہوگا جب تک قرآن کے ساتھ اسلام میں حدیث کی اضافت نہیں کی جائے گی. جب تک حضور علیہ السلام کی حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا، حضور علیہ السلام کے فرمان کو نہیں دیکھا جائے گا، حضور علیہ السلام کے ارشادات کو نہیں دیکھا جائے گا، تب تک دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے حدیث کی اضافت کے بغیر. یہ یاد رکھیے گا. آج کیونکہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ اس چیز پر کنفیوز ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بھئی حدیث کی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط قرآن کافی ہے، اسی تک محدود رہنا ہے، حدیث کی طرف نہیں جانا. ابھی بڑے غور سے سن لیجئے، حدیث کی اضافت کے بغیر تو دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا، دین سمجھ آ ہی نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا اور اہمیت کا کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ 700 کے قریب مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر فرمایا، اس کی اہمیت کا بتایا، اس کے فرض ہونے کا بتایا، اس کی فضیلت کا بتایا. نماز کا ذکر 700 کے قریب مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا. 700 کے قریب مقامات پہ جب قرآن کا ذکر ہے اور مفسرین بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی نماز کا ذکر ہے، یہ بھی نماز کا ذکر ہے، اس انداز میں اس میں نماز کی اہمیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی فرضیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے فوراً قائل ہو جاتا ہے. ایک صاحب ایمان کا نماز پڑھنے کے لیے فوراً دل راغب ہوگا کہ 700 کے قریب مقامات پر اللہ کی کتاب میں جس نماز کا کہا جا رہا ہے اب میں نے وہ نماز پڑھنی ہے. اب مجھے آپ بتائیے، جب وہ مسلمان جس نے قرآن کو پڑھا اور وہ قرآن سے نماز کا اتنا اس کو سبق ملا کہ 700 کے قریب مقامات پر اس کو بتایا گیا. صرف آپ کو بتا رہا ہوں جن کا میلاد ہم آج منا رہے ہیں، صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر ساتھ ایک سوال کا جواب جو ہمارے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے اور قرآن کے ہوتے حدیث کی کیا ضرورت ہے، اس لیے آپ کی اس بات پر بھرپور توجہ چاہیے ہوگی. 700 کے قریب مقامات پر جو پڑھے گا نماز کی اہمیت کو، نماز کی فرضیت کو، اب لازم ہے اس کا دل کرے گا کہ میں بھی نماز پڑھوں اور اس طرف آنا چاہے گا. اب مجھے بتائیے پورے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے 700 کے قریب مقامات پر نماز کا ذکر کیا، کہیں بتایا کہ فجر اس انداز میں پڑھنی ہے، 2 سنت پڑھنی ہے، کیونکہ فجر کی سنت کا اتنا زیادہ ذکر کا واجب کہ قریب آپ اس انداز میں 2 سنت پڑھنی ہے، اس انداز میں 2 فرض پڑھنے ہیں. آپ مجھے بتائیے ظہر کی 12 رکعتیں آپ قرآن میں سے نکال کے دکھا سکتے ہیں اور پھر بتا سکتے ہیں کہ اس طرح 4 فرض پڑھنے ہیں، اس ترتیب سے سنت پڑھنی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا مغرب کے 3 فرض یا عصر کے 4 فرض آپ قرآن سے
نکال کے دکھائیں گے کہ مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں اور عصر کے اتنے فرض پڑھنے ہیں، اتنی سنت پڑھنی ہے، یا عشاء کی ترتیب کیسے آپ لے کے آئیں گے؟ یہ عشاء کی 17 رکھتے یا عشاء کے 17 رکھتے چھوڑو 4 فرض یا 3 وتر بھی کیا آپ قرآن سے اس ترتیب کے ساتھ نکال سکیں گے، اس تعداد کے ساتھ نکال سکیں گے، اس انداز میں نکال سکیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ قرآن کریم میں نہ اس ترتیب کا ذکر ہوگا، قرآن میں نہ ان فرائض کی رکعات کا ذکر ہوگا، کچھ ذکر نہیں ہوگا۔ تو ذہن میں سوال تو آئے گا نا کہ 700 مقامات کے قریب نماز کو پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے، ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ 700 مقامات میں جب یہ بتا دیا تو کسی ایک مقام پر ارشاد ہو جاتا کہ اس طرح پڑھنی ہے، فرض اتنے ہوں گے، سنتیں اتنی ہوں گی، فجر کا یہ معاملہ ہوگا اور عشاء کا یہ معاملہ ہوگا۔ 700 مقامات پہ جہاں اہمیت کو بتایا جا رہا ہے وہاں ایک مقام پہ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہا ہے۔ کہاں پڑھنی ہے یہ ہم بتائیں گے، کیسے پڑھنی ہے یہ حدیث مصطفیٰ کے بغیر سمجھ کیسے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے نماز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، حدیث نبوی کی اتنی اہمیت ہے کہ بنیادی چیز ہے نا نماز، حضور علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ کے نماز پر ایک نہیں ہوا جا سکتا، تو باقی چیزیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو چھوڑ کے، باقی دین کی ساری عمارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو چھوڑ کے کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصل دین ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت، جو حجت حدیث پر محدثین نے کلام کیا، حضور علیہ السلام کی جو حدیث کی اہمیت ہے وہ دین اسلام میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھے، حضور علیہ السلام کے ارشاد کو سنے۔ اچھا، قانون کبھی بھی اسی چیز پہ بنایا جاتا ہے جس کے ہونے کا خطرہ ہو۔ اب میں اپنے ہی ملک کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں کچھ عرصہ پہلے حکومت نے 75 روپے کا 75 روپیز کا ایک نوٹ نکالا، پوری آرٹ گیلری بنا دیا، بہت سی تصویریں لگائی اور 75 روپے کا نوٹ نکالا۔ جب 75 روپے کا نوٹ نکالا حکومت نے، 75 ایئرز جب پاکستان کو مکمل ہوئے، 75 جو یوم آزادی تھا اس پر نکالا۔ اگر اس سے بعد آج کوئی 75 روپے کا جعلی نوٹ، وہ ایک ہی بار چھپے تھے، لیکن اگر کوئی 75 روپے کا جعلی نوٹ، 75 روپیز کا جعلی نوٹ لے کے پاکستان کی ادھر بازار میں چلا جائے تو فوری طور پہ وہاں پر قانون حرکت میں آ جائے گا، پولیس آئے گی، اس بندے کو اٹھا کے لے جائے گی، اس پر کیس فائل ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، 2 نمبر پیسے بنا کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن اگر کل کوئی 85 روپیز کا نوٹ نکال لے اور وہ جا کے بازار میں چلانا شروع کر دے تو اس پہ کوئی قانون آئے گا؟ کوئی قانون نہیں آئے گا، کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے 85 روپے کا 85 روپیز کا نوٹ ہے ہی نہیں۔ اگر 85 روپیز کا نوٹ کوئی بازار میں جا کے چلا دے اور جا کے دکاندار پولیس کو رپورٹ لگائے کہ دیکھیں کہ 85 روپیز کا نوٹ جو ہے وہ 2 نمبر چلا کے گیا، تو پولیس کہے گی قصور تمہارا ہے، پاگل خانے میں جا کے اپنا علاج کراؤ۔ جب 85 روپے کا نوٹ ہے ہی نہیں تو تم نے لیا کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ 75 روپے پہ پولیس کیوں آئے گی؟ کیونکہ 75 روپے کا نوٹ ہے، اس لیے اس کا 2 نمبر چلنے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے اس پہ قانون بنا۔ 85 روپے کا نوٹ ہی نہیں، اس لیے اس پر کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات میرے ساتھ منسوب کی، یعنی میرے ساتھ لگا دی، جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے آج ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یعنی کہہ دیا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے اور وہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، اپنی طرف سے بول دیا کہ یہ حدیث ہے اور وہ حدیث نہ ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے آج ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ اب یہ رسول اللہ علیہ السلام نے لا بنایا، قانون بنایا۔ قانون اسی چیز پر بنایا جاتا ہے جس کی حیثیت ہو، جیسے 75 روپے کے نوٹ پر پولیس آئے گی کیونکہ اس پہ قانون ہے، کیونکہ یہ اصلی نوٹ ہے۔ 85 روپے پہ نہیں آئے گی کیونکہ اس پہ قانون ہی نہیں، اس کا کوئی نوٹ ہے ہی نہیں۔ اگر حدیث کی کوئی ضرورت ہوتی نہیں تو حضور علیہ السلام یہ قانون کیوں بناتے؟ تو اگر ویسے ہی پتا ہوتا کہ جب لوگوں کے سامنے کوئی حدیث لے کے جائے گا
امت کو پتہ ہوگا کہ حدیث کی تو دین میں معاذ اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حدیث کی تو دین میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ کہیں گے تو کیا ہو گیا، اگر ہے تو ہم کیا کریں؟ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے علم میں ہے کہ پوری دین کی عمارت حدیث کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، اور حدیث سے ہی اسلام کو سمجھنا ممکن ہے۔ قرآن کی ساتھ جب تک حدیث کی اضافت نہیں کی جائے گی تو ہماری امت اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے اپنے حدیث کی اہمیت پیش نظر ہے، اسی لیے قانون بنایا جا رہا ہے اور اسی لیے بتایا جا رہا ہے خبردار میری حدیث کو جو ہے وہ نہ ہو تو میرے ساتھ منسوب نہ کیا جائے، کوئی ایسی بات جو میں نے نہیں کی وہ میرے ساتھ منسوب نہ کیا جائے۔ پتہ چلا نا کہ قانون وہیں پر آتا ہے جہاں اس بات کی ضرورت ہو، جہاں اس بات کی اہمیت ہو، تو یہاں پر قانون بنایا جا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ کتنا ضروری ہے اس پر عمل کرنا اسلام۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد، دین اسلام میں جب تک حضور علیہ السلام کی حدیث کو نہ دیکھا جائے اور حضور علیہ السلام کی حدیث پر عمل نہ کیا جائے تب تک انسان اسلام پر تو چل ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام جو ارشاد فرمایا کرتے لکھ لیا کرتے، جو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تو صحابی اٹھتے اور اس کو لکھ لیتے۔ حضور علیہ السلام بازار میں جلوہ گر ہوں، صحابہ میں جلوہ گر ہوں، سوشل لائف میں کچھ کلام فرما رہے ہوں، جو ارشاد فرماتے وہ حضور علیہ السلام کی باتوں کو لکھتے رہتے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہر وقت لکھ رہے ہوتے ہو، حضور علیہ السلام جب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لکھا کرو، یا ہر بات لکھتے رہتے ہو آپ؟ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میری ہر بات لکھا کرتے تھے، تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کسی نے کہا کہ آپ کبھی کہاں شفقت فرماتے ہیں، کبھی کسی جگہ سفر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، کبھی اگر ایسا ہو کہ کبھی بازار میں تشریف لے کے جائے یا دیگر معاملات میں ہو، سوشل لائف میں کچھ کلام فرما رہے ہو تو وہ نہ لکھوں، باقی جب آپ خطاب ارشاد فرمائے مسجد نبی میں جلوہ گر ہو کے تو وہ میں لکھوں۔ حضور علیہ السلام نے حضور نے فرمایا ایسے نہیں کرنا، ابھی لکھو، جو میں ارشاد فرماؤں وہ لکھا کرو۔ حضور نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور حضور نے فرمایا اس زبان پہ حق کے سوا کچھ نہیں زبان پہ جو آتا ہے حق آتا ہے، اس زبان پہ حق کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور اسی زبان کے بارے میں اللہ کریم خود ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ ارشاد فرماتے ہی نہیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ جو ارشاد فرمائے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں، یہ جو فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص بار بار خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، قرب قیامت ہے، شکم سیر آدمی ہے، بیٹھا ہے اور خطبہ دے رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے لوگوں قرآن کے حلال کو حلال جانو اور قرآن کے حرام کو حرام جانو، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محدثین نے بتایا اس سے مراد یہ ہے یعنی وہ حضور علیہ السلام کی بات کی طرف نہیں آئے، اگر حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا جس کو رسول اللہ علیہ السلام حرام کر دے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو اللہ نے حرام کیا۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ تعالی، جس کو رسول اللہ علیہ السلام حرام کرے وہ ایسے ہے جیسے اس کو اللہ حرام کر رہا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا حرام کی دو اقسام ہیں، کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی دو قسمیں ہیں، ایک جسے اللہ نے حرام کیا اور ایک جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا۔ سمجھ آ رہی ہے کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ حرام کی دو قسمیں ہیں، ایک جسے اللہ حرام فرما رہا ہے اور ایک جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم شرع میں دونوں ایک ہوں گے، دونوں کا درجہ ایک ہوگا، جو اللہ حرام کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کر رہے ہیں، حکم شرع میں ایک ہوگا۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا جو شان ہے، اللہ کا جو اختیار ہے وہ کسی کا نہیں ہے، یعنی اللہ فرمائے کہ یہ نہیں کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ یہ نہیں کرنا، تو حکم میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو بالکل ہی نہیں کرنا اور اس کو کچھ کیا جا سکتا ہے، کہا نہیں، حکم شرع میں دونوں برابر ہوں گے، جسے اللہ حرام کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر رہے ہیں۔ اس پر ایک بات
بات کر کے کیونکہ نماز کا وقت بالکل ہو گیا، جو وقت مجھے ہمیشہ عادت ہے وہ اس سے پہلے گفتگو کو ختم کرنا، بھرپور طریقے سے بات کو سنیے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام والی تحریم ہے، جسے چاہے حرام فرما دے۔ حضور علیہ السلام مالک افتراض بھی ہے۔ حضور علیہ السلام جسے چاہے فرض کر دیں، جسے چاہے حرام کر دیں، صاحب فرمان ہے، جو چاہے فرما دے وہی قانون بن جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کسی کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے تابع نہیں ہے، اور باقی ساری کائنات شریعت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ میں اور آپ شریعت کے تابع ہیں اور شریعت حضور کے تابع ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام ایک تو یہ کہ جسے چاہے حرام فرما دے، جیسا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حرام کیا اور حضور علیہ السلام کا حرام کیا، حکم شرع میں دونوں برابر ہوں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے حلال بھی فرما سکتے ہیں۔ اب قرآن میں اگر قرآن سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مردار کو ہم پہ حرام کیا ہے۔ حلال چیزوں میں سے بھی صرف وہی کھایا جا سکتا ہے جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اس کے علاوہ حلال چیزوں کو بھی مسلمان نہیں کھا سکتا جو چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر خطیب الرحمان صاحب بکرا نوش فرمانا چاہے تو وہی نوش فرما سکتے ہیں جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، سمجھ آئے؟ اور مردار کو تو ویسے ہی حرام کیا، سمجھ آئے؟ اب مچھلی کھاتے ہیں ہم، ہر قسم کی مچھلی کھائی جاتی ہے، جو جس بات قلم میں جو مچھلی کو کھایا جاتا ہے، مچھلی کو کھانا، مردار کو کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور حلال چیزوں سے بھی وہی کھایا جا سکتا ہے جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اب آپ مچھلی کھانے کو قرآن سے کہاں سے حلال ثابت کریں گے؟ جو مچھلی کھا رہا ہے وہ قرآن کی روح سے مچھلی کو حلال کھانا کہاں سے ثابت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر کیا پکا وہ سب میرے میں، لیکن امت رسول کے لیے یہ قانون بنایا گیا، امت رسول کے لیے یہ قانون ہے، مردار کو حرام کیا گیا، لیکن ہم مچھلی کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب مچھلی کھا کے پھر کہیں کہ حضور علیہ السلام حلال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہ تو کھانے سے ذرا پہلے سوچنا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام مشکات کی حدیث میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے مچھلی حلال کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنے اختیار سے یہ ہو، میں نے کہا نا حضور مالک افتراض بھی ہیں اور والی تحریم بھی ہیں اور صاحب فرمان بھی ہیں۔ حضور اپنے اختیار سے فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے مچھلی حلال کرتا ہوں، حالانکہ مردار کو کھانا حرام بتا دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی نہیں، یہ جو فرما دے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو حضور اپنے اختیار سے، اگر سوال ہمارے نوجوان ہم سے کرے یا آپ کے بچے آپ سے کریں کہ کیا حضور حلال کر سکتے ہیں، کیا حضور حرام کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہم مچھلی کھاتے ہیں حضور نے اپنے اختیار سے امت کے لیے مچھلی کو حلال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، میرے ساتھ کہیے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مضبوط اور کامل رشتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو جب ہم بیان کرتے ہیں، حضور کے مقام کو جب ہم بیان کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جب عقائد کا ہمارے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں، ان کو جب ہم پاکستان ہو، یہ ملک ہو یا دنیا کا کوئی کونا ہو، جب ہم بیان کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عقائد کا مقصد، عقیدوں کا مقصد عقیدوں کو اپنانا ہوتا ہے اور اپنے عقائد کو اور اعمال کو درست کرنا ہوتا ہے۔ عقیدوں کا مقصد جھگڑا کرنا نہیں ہوتا، عقیدوں کا مقصد لڑائیاں کرنا نہیں ہوتا، عقیدوں کا مطلب فتنہ فساد کرنا نہیں ہوتا۔ عقیدوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے اور پھر اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو بھی دلیل کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرے اور دلیل کے ساتھ انسان ان کو قائل کرے۔ یاد رکھیے گا ڈنڈے وہی اٹھاتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔
नफरतें वही बकारता है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ वही जाता है, गालम गलोच वही करता है जिसके पास दलील नहीं होती। जिसके पास दलील होती है वो पढ़े लिखे अंदाज में अपने अकीदे को बयान करता है और लोगों के आगे प्रेजेंट करता है। तो हमारा काम लड़ाइयाँ करना नहीं, हमारा काम अकीदों के नाम पे झगड़े करना नहीं, हमारा नाम गालम गलोच करना नहीं, हमारा काम एक्सट्रीमिज्म करना तो बिल्कुल ही नहीं। ये तो शुरू से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लोगों के सामने अहले सुन्नत व जमात की, और हकीकतन जो इस्लाम की तारीख है कि इस्लाम का काम जो है वो माअज़ल्लाह एक्सट्रीमिज्म सिखाना नहीं है। हमारा काम यह है कि अपने अकीदे को, अपने नज़रिए को एक अच्छे एविडेंस के साथ बयान करें। अब आगे अगले का इख्तियार है कि वो उसको कबूल करे या न करे। हमारा काम यह है कि हम अपने अकीदे को अपने एविडेंस के साथ बयान करें, लड़ाइयों की तरफ, झगड़ों की तरफ, फसाद की तरफ न जाएं, क्योंकि इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक।